آج اسے کام کرتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اب پچھلے 2 دنوں سے وہ اکیلی ہی کام دیکھ رہی تھی۔ آبرو کو سختی سے بیڈ ریسٹ کی تلقین کی گئی تھی۔ آج چھٹی تھی اور اپنا دن انیکا بیگم کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب انایا ان کے چھوٹے چھوٹے بات کو سیٹ کر رہی تھی، ساتھ میں وہ انہیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے تمہارے آفس میں سب اچھے ہیں۔ جی وہ سب کافی مدد کرتے ہیں۔ آبرو نے تو مجھے پیپرز کے نزدیک مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ آخر تم نے بھی اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ بٹھاتی کہنے لگی، میں نہیں چاہتی میری کوئی کمزوری میرے بچے پر اثر انداز ہو۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نے زیگم سے بات کی؟ انہوں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب اس میں زیگم کہاں سے آ گیا؟ مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ وہ تمہارا شوہر ہے لڑکی، ایسے کیسے نہیں کرنی بات؟ آخر تم اس کی اولاد کی ماں بننے والی ہو، کچھ ذمہ داری تو اس کی بھی ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری کی بات تو آپ مت ہی کریں۔ کیا میرے باپ نے لی تھی میری ذمہ داری؟ وہ ایسا کہنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی کتنی کوشش کرتی تھی اسے بھولنے کی، کتنا مشکل تھا خود کو اس سے رابطہ کرنے سے روک کر رکھنا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ آنکھوں میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ امی اب آپ رو نہیں پلیز۔ ٹھیک ہے لیکن ایک بار کوشش ضرور کرنا ہے نایا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر ٹال گئی۔ باہر پھر بارش شروع ہو گئی تھی اور وہ دونوں اسے دیکھنے لگیں۔ آج ہی اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کمپنی کو کافی نقصان ہوا ہے۔ اس کی امی کو اب ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان سے جتنا بن پڑا وہ زیگم کا خیال رکھتی، لیکن ایک بوڑھی اور کمزور عورت اس جیسے جوان مرد کے لیے کتنا کر سکتی تھی؟ ماں تھی، اپنے بیٹے کو یوں اجڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چھپ چھپ کر روتی تو وہ بھی تڑپ اٹھتا۔ اس کی زندگی نے اسے دوسری بار ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا، لیکن پہلے اس نے اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے لیے خود کو سنبھالا تھا، لیکن اب جب اسے سنبھالنے کی باری تھی تو وہ بھائی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ اس کے لیے کچھ گھنٹے کی نیند لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کرتا کہ یہ سب عنایا کے ساتھ کیے گئے سلوک کا بدلہ ہے، اسی لیے تو وہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ کاش وہ ابھی اس کے پاس ہوتی۔ جیسے یہ ہی خیال امڑتا اس نے اسے جھٹک دیا، اس کا ماتحت ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے فزیو تھراپسٹ کے ساتھ تھا جو کہ اس کی ٹانگ ہلا رہا تھا اور اسے ایسا کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ اب بھلے سے بہتر تھا، خود بیٹھ سکتا تھا اور ایکسرسائز سے اسے بازو ہلانے میں بھی کافی مدد ملتی تھی۔ میں فائلز لے آیا ہوں۔ اس کا مینیجر کچھ فائل پکڑے اندر داخل ہوا۔ کمپنی میں ہوئے نقصان کے بعد اس نے ساری فائلز اس سے منگوائی تھیں۔ وہ گھر سے ہی کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ویسے بھی اپنی سوچوں میں گم رہ کر وہ نفسیاتی مریض بننے لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بشیر کو دے دو، وہ کمرے میں چھوڑ آئے گا، وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ہی اس سے کہنے لگا۔ تقریباً اسے 1 ماہ ہو چلا تھا اور وہ کچھ سیکنڈ کے لیے چھڑی کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے سر، اس کا فزیو تھراپسٹ اسے سہارا دے کر کھڑا کر رہا تھا اور کچھ قدم چلنے کا کہہ رہا تھا۔ زیگم کی ٹانگ ایسے کانپ رہی تھی جیسے وہ کوئی کمزور بچہ ہو۔ انشاءاللہ، وہ کانپتی ٹانگوں کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اس کی والدہ بھی زیگم کو دیکھتی وہیں لان میں آ گئیں تو مینیجر اجازت لیتا ہوا چلا گیا۔ اور کتنا وقت لگے گا میرے بیٹے کو ٹھیک ہونے میں؟ امی اب دیکھیں میں کتنا بہتر ہوں، وہ مصنوعی کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا تو وہ مرجھائی ہوئی مسکان چہرے پر سجا گئی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا تو ملازم وہ اس کے پاس لے آیا۔ زیگم دوبارہ ویل چیئر پر بیٹھ گیا اور کال اٹھا لی۔ کیا خبر ہے؟ اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے جس سے آپ کی بیوی ملاقات کرتی تھی؟ یہ خبر سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنے عرصے کے بعد کوئی اچھی خبر اس تک پہنچی تھی۔ اس پر نظر رکھو اور ہر پل کی خبر دو، جیسا آپ کہیں۔ وہ فون کاٹ کر اپنے فزیو تھراپسٹ سے بات کرنے لگا۔ اب آپ روز 2 گھنٹے یہاں آیا کریں گے، مجھے جلد از جلد ٹھیک ہونا ہے۔ آخر اب تو اس کے پاس اس کی وجہ بھی تھی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھا، اس کے نکلی پاؤں کی فٹنگ کی جا رہی تھی۔ 1 مہینے کی محنت کے بعد وہ اب ٹھیک سے چل پاتا تھا۔ زخم بھی کافی حد تک بھر چکا تھا اور اب وہ مزید بیساکھی کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کا ماتحت لگاتار جویریہ پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن ابھی تک ایسا کچھ معلوم نہیں ہوا تھا جو اسے عنایہ تک پہنچا سکے۔ سارا دن وہ اسی کو سوچتا تھا، کہیں وہ دوبارہ پہلے جیسا پیشہ اختیار نہ کر لے۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس کی بیوی ایسے گن میں ناقابل قبول، وہ اپنے نکلی پاؤں پر وزن دیتا کھڑا ہوا تو اس کے جسم میں ایک تکلیف سی اٹھی جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ وہ آج جویریہ سے ذاتی طور پر ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زیگم 1 سے 2 قدم اسی کمرے میں چل کر دیکھنے لگا۔ اس کی چال میں ذرا لڑکھڑاہٹ تھی۔ آپ بہت بہتر چل رہے ہیں۔
اگر آپ توجہ دیں گے تو کوئی نہیں جان پائے گا کہ آپ کا ایک پاؤں نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن ڈاکٹر کی بات نظر انداز کر گیا۔ اس عرصے میں اس نے زید کی وراثت میں آئے 10% شیئر کے پیسے اس سے بھیج دیے تھے اور اب وہ ان 10% کا بھی مالک تھا۔ اپنے بھائی سے اسے ایسی امید تو نہیں تھی، لیکن اب اس کے معاملے سے زیغم کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ سائیڈ پہ پڑا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا اور وہاں سے باہر چل دیا۔ ان بے ساکھیوں سے آزاد ہو کر وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اسے جویریہ کے حالات کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہوا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ اپنا منہ ضرور کھولے گی۔ باجی آپ یہ سوٹ کب تک سی دیں گی؟ آج شام تک لے جائیے گا، آپ نے کل بھی یہی کہا تھا پر ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، اس کی ہمسائی منہ بگاڑ کر کہنے لگی۔ وہ کل ہی مکمل سی لیتی اگر علی اسے مار کر اپنے جوئے کے لیے اس کے بچائے ہوئے پیسے نہ لے جاتا۔ نہیں، آج واقعی مکمل کر دوں گی۔ اچھا آپ کہتی ہیں تو مان لیتی ہوں، پر شام تک سی دینا۔ وہ لڑکی سے تنبیہ کرتی چلی گئی۔ چاند جیسی خوبصورت جویریہ کی حالت اب کیسی تھی کوئی دیکھتا تو پہچان نہ پاتا۔ محبت نے اسے بھی تباہ کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہ امید رکھتی تھی کہ علی سدھر جائے گا۔ ابھی اس لڑکی کو گئے ہوئے کچھ پل ہی ہوئے تھے جب صدر دروازے پر دستک دی گئی۔ وہ گہری سانس بھرتی سلائی مشین چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک دم چونکی۔ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ محترمہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آخر وہ اس تک پہنچ گیا۔ جویریہ نے اپنی خشک ہونٹ تر کیے اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے چلنے میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ وہ کچھ قدم اندر آ کر رک گیا اور وہ چھوٹا سا گھر دیکھنے لگا۔ کروڑوں مالیت کے زیورات بیچ کر عنایہ کو تمہاری کچھ تو مدد کرنی چاہیے تھی، وہ بظاہر لاپرواہی سے کہنے لگا، لیکن جویریہ کی پیشانی پر نمودار ہوتا پسینہ اس سے چھپ نہیں پایا۔ ان 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ اس نے جواریوں کو دے کر علی کی جان بچائی تھی اور باقی وہ اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ میں سمجھی نہیں جویریہ صاحبہ، کیوں نہ ہم یہ کھیل کھیلنے کی جگہ مدعے کی بات کریں؟ وہ بہت پراعتماد طریقے سے کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ آپ نے شادی کے وقت بہت خواب دیکھے ہوں گے، اگر آپ میری مدد کریں گی تو وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ زیغم صاحب آپ جا سکتے ہیں، مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنی۔ جویریہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ زیغم جو کہ پھٹے ہوئے پردے دیکھ رہا تھا اس کی طرف پلٹا، تمہاری ساری زندگی بدل سکتی ہے، پھر بھی نہیں۔ نہیں زیغم صاحب، میں اپنے مطلب کے عنایہ کو کبھی دوزخ میں نہیں جھونکوں گی۔ آپ کا کیا اس پر ظلم کر کے جی نہیں بھرا جو پھر سے آگے ہیں؟ یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، اگر اسے بیوی سمجھا ہوتا تو یہ سب ہوتا ہی کیوں؟ آپ نے تو اسے غلام بنا لیا تھا، تو تم نہیں بتاؤ گی کہ وہ کہاں ہے؟ وہ خود کو قابو میں کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، اگر جانتی تو بھی نہ بتاتی۔ زیغم کی رگیں دکھنے لگیں، تو ابھی بھی انا سے اتنی ہی دور تھا۔ میں اپنے ہدف کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، بہت جلد میں اسے بھی حاصل کر لوں گا، بتا دینا اسے، وہ شدت جذبات سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک کے بعد دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ عنایہ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس نے کئی آدمی بدلے لیکن نتیجہ وہی تھا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ ہر گزرتا دن پہلے سے مشکل تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف عنایہ کی طرف رہتا۔ اس تک کوئی طلاق کے کاغذات نہیں پہنچے تھے، مطلب وہ اس سے الگ بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، صرف یہی بات تھی جس سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو جاتا۔ اپنی کی گئی ہر زیادتی سے یاد آتی، کتنے ہی موقع پر وہ اسے موت کے دہانے تک کھینچ لایا تھا۔ بیڈ پر بیٹھا وہ ابھی بھی اسے ہی سوچ رہا تھا کہ وہ بھی اسے یاد کرتی ہوگی، اگر وہ اس سے مل جاتی تو وہ اسے خود میں سما لیتا کہ وہ دوبارہ کبھی اس سے دور نہ ہو پائے۔ اس کے جذبات اس کی نفرت پہ فوقیت حاصل کرنے لگے تھے۔ انا وہ تو شاید تبھی کٹ گئی تھی جب عنایہ اسے چھوڑ کر گئی۔ اس وقت اسے غصہ تھا اور اب بھی غصہ تھا، لیکن پہلے وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا اور اب محبت میں قید کرنا چاہتا تھا۔ زیغم ایک موقع کی تلاش میں تھا، جانتا تھا کہ عنایہ کو منانا مشکل ہوتا، بہت مشکل، لیکن وہ ضرور اسے راضی کر لیتا۔ اسے 2 مہینے کی چھٹیاں ملی تھیں، ویسے بھی وہ اس حالت میں کسی کام کی نہیں تھی۔ انیکا صاحبہ بھی اب بہت بہتر تھی، لیکن پھر بھی مسلسل علاج کی ضرورت تھی، لیکن ڈاکٹر اور اس کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ہاسپٹل سے چھٹی لے لی۔ آخر ایسے وقت میں تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سائے کی طرح رہنا چاہتی تھی۔ اپنی حالت کے باوجود بھی وہ عنایہ کی دیکھ بھال کرتی۔ اس عرصے میں ان کے آس پاس کے گھروں میں بھی کافی جان پہچان ہو گئی تھی، خاص کر سامنے والی مسز اوان کے ساتھ جن کے شوہر ایک ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی اور اکثر اس کی طبیعت دریافت کرنے آ جاتی۔
انایا میں کو سامان لینے جا رہی ہوں، امی مت جائیں، باہر بہت سردی ہے۔ انیکا بیگم کچھ دنوں سے اسے کمزور لگنے لگی تھی۔ انایا کے بار بار منع کرنے پر بھی انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مت جائیں گی، کچھ لگتی تو کیا بھوکی رہو گی؟ میں شام میں لے آؤں گی یا پھر مسز امان منگوا دیں گی۔ بچے اتنا تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اور میں لے آتی ہوں نا، مجھے ڈر ہے آپ کہیں بیمار مت ہو جائیں۔ اس کی بات پر انہوں نے عنایہ کو نظر انداز کیا اور پرس پکڑ کر باہر چل دیں۔ کافی دنوں سے وہ ٹال رہی تھی، لیکن اب تو خریداری کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ آبرو اپنے بچے کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ جب انیکا بیگم سے ملنے ان کے کمرے میں گئی تو انہیں بے ہوش پایا۔ انایا آنٹی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بوکھلائی ہوئی باہر آئی۔ انایا اس وقت اس کے بیٹے سے کھیل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے اٹھی اور ان کے کمرے کی جانب لپکی۔ آبرو نے کاشان کو فون کیا تو وہ بھی وہاں آ گیا۔ اپنی ماں کو بار بار ہلانے کے باوجود ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ عنایہ کی اپنی حالت غیر ہونے لگی۔ آبرو کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سنبھالے۔ کاشان نے انیکا بیگم کو گاڑی میں لٹایا اور آبرو عنایہ کو کسی طرح باہر لے آئی۔ انہیں نمونیا ہوا تھا، کسی عام شخص کی نسبت ان پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ عنایہ کا بلڈ پریشر بڑھ جانے سے بھی وہ زیر علاج تھی۔ اس کی حالت پہلے سے سدھر گئی تو وہ اپنی امی کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگی، لیکن شاید ان کا وقت آ چکا تھا۔ ان کے کمزور جسم میں مزید تکلیف سہنے کی سکت نہیں رہی تھی، اور ساری رات علاج میں رہنے کے بعد اگلی صبح وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے ان کے لیے کیا نہیں کیا تھا، لیکن قدرت سے کوئی آج تک ٹکرا پایا ہے بھلا؟ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر ڈاکٹرز نے فوراً آپریشن کا ارادہ کیا، ورنہ ان دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ صبح اس سے اس کے جینے کی وجہ چھن تھی تو شام کو بیٹی کے روپ میں اسے ایک خوشی عطا کی گئی۔ انایا کی حالت ابھی بھی غیر تھی، اسے جب ہوش آتا وہ رونے لگتی۔ ایسے میں آبرو اور کاشان سے جتنا بن سکا اس کا ساتھ دیا۔ 2 دن کے بعد اس کی طبیعت سدھری تو اس نے پہلی بار اپنی بچی کو گود میں لیا۔ اس عرصے میں آبرو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ مسز امان بھی اکثر وہاں آتی۔ عنایہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھر سے رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں کے چھن جانے پر شکوہ کریں یا رحمت خداوندی پر شکر۔ آخر اس نے شکر کا فیصلہ کیا۔ اگلے کچھ روز آبرو اس کے ساتھ ہی رہی۔ کاشان اور اس کے انکل نے جنازے کا بندوبست کیا۔ ایک بار پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر ننھی دعا بھی بے چین ہو جاتی اور رونے لگتی۔ نہ جانے سے کیوں لگتا تھا کہ وہ اسے اپنے غم سے نکالنے کے لیے رونے لگتی ہے۔ آخر اس عرصے میں اس نے پہلی بار جویریہ کو فون کیا۔ اس سارے معاملے میں وہ اسے اطلاع کرنا بھول گئی تھی۔ اس کی امی کی خبر پر وہ بھی کافی اداس ہو گئی اور اسے حوصلہ دینے لگی۔ عنایت سے جتنا ہو سکا اپنا دکھ اس کے ساتھ بانٹا، لیکن اسے اپنی اولاد کے لیے اس غم کو پسے پوش ڈالنا تھا جو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی 2 مہینے کی چھٹی میں 1 مہینہ اور جوڑ دیا گیا۔ وہ ساری رات اپنی ماں کو یاد کرتی اور اس کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہتی۔ اس وقت بھی وہ آنسو بہا رہی تھی جب دعا جاگ گئی اور بھوک سے رونے لگی۔ عنایہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے اسے کچن میں لے گئی۔ واپس آ کر اسے گود میں لیا تو ایک سکون خود میں اترتا محسوس کیا۔ اسے فیڈ کرنے لگی تو آہستہ آہستہ نیند کا غبار چھانے لگا اور اس کی پلکیں بھوجل ہونے لگیں۔ اکیلے بچے کو اس طرح کی حالت میں سنبھالنا ایک مشکل کام تھا۔ تھکاوٹ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صرف کچھ ہی منٹ ہوئے ہوں گے جب وہ ہڑبڑا کر جاگی، لیکن دعا کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کی ذرا سی لاپرواہی دعا کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی، وہ پاگلوں کی طرح اسے ہلانے لگی۔ دعا کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ وہ ننگے پاؤں امان صاحب کے گھر بھاگی اور دروازہ بجانے لگی۔ مسز امان اور وہ ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ وہ اپنی بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دعا ہچکیاں بھر بھر کر رونے سے کچھ سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ امان صاحب اسے وہیں چھوڑ کر اس کے گھر بھاگے تو دعا کا رنگ نیلا ہو رہا تھا۔ وہ اسے مصنوعی سانس دینے لگے اور اپنی بیوی کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ عنایت چلو حوصلہ رکھو، ایسے نہیں کرو۔ وہ اسے ایک سائیڈ پر کرتی بچکارنے لگی۔ میں بس ایک منٹ کے لیے۔ وہ مسلسل ہچکیاں بھر رہی تھی۔ میری بچی، کچھ نہیں ہوگا اسے، تم حوصلہ رکھو۔ وہ جلدی سے گاڑی باہر نکالنے لگے تو امان صاحب بھی ننھی دعا کے ساتھ باہر آ گئے۔ وہ اب بہت ہلکے سے سانس لے رہی تھی۔ عنایت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو مار ڈالے۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ امان صاحب اسے بروقت ہاسپٹل لے آئے۔ دعا کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ وہ باہر مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے لبوں پر بار بار زیغم کا نام آ رہا تھا۔ نہیں، وہ اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن اسے کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں اس نے دوسری بار جویریہ کو فون کیا۔ جویریہ پلیز میرے پاس آ جاؤ، پلیز میری بچی۔ لیکن اس وقت وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ کال اس کے آنے والی زندگی پر کتنا اثر انداز ہونے والی تھی۔ جویریہ اس وقت بیٹھی بچوں کے پیپرز چیک کر رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ رات کے 1 بجے عنایت کی کال دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ عنایت، سب خیریت تو ہے؟ جویریہ میرے پاس آ جاؤ پلیز، میری بچی۔ عنایت، کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟
जवेरिया मेरी दुआ, प्लीज़ इसे बचा लो। वो इसे हिज़ियानी कैफियत में लग रही थी। इनाया संभालो खुद को, ऐसा करो पहले बैठ जाओ फिर आराम से बताओ क्या हुआ। नहीं जवेरिया तुम बस मेरे पास आ जाओ। इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। अगर दुआ को कुछ हो जाता तो वो यकीनन मर जाती। मिसेस अवान इसके करीब आई और कंधों से पकड़कर बेंच पर बिठाने लगी। खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा इसे, आप वादा करें कुछ नहीं होगा इसे, वादा करें मुझसे। वो अब जवेरिया को भूलकर इनसे मुखातिब थी। हाँ मैं वादा करती हूँ, चलो शाबाश पानी पी लो। बमुश्किल इसने 2 घूंट पानी हलक से उतारा। दुआ को सारी रात मसनूई सांस पे रखा गया लेकिन वो खतरे से बाहर थी। ये खबर सुनते ही इसकी बेजान वजूद में एक नई लहर दौड़ गई। अगर कोई खबर नहीं है तो फजूल में मेरा वक्त ज़ाया नहीं करना। जवेरिया साहिबा को एक फ़ोन कॉल आई है अभी कुछ लम्हे पहले। मुझे लगा आप जानना चाहेंगे। वो इस वक्त नींद में था जब मोबाइल की बेल पर उठा। कैसी कॉल? वो अब बहुत गौर से सुन रहा था। मालूम होता है कि नंबर मरी का है, तो अगर मरी से था तो वो जिद होने लगा। अनाया की ढूंढने में मुसलसल नाकामी से वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। सर मैंने पता करवाया तो वो इनाया साहबा के नाम पे रजिस्टर्ड है। इनाया के नाम सुनते ही वो मुकम्मल होश में आ गया था। पता करवाओ वो मरी में कहाँ रहती है? तकरीबन 1 साल बाद ऐसी खबर मिलना इसके लिए नहायत खुशी का सबब था। वो कॉल काटकर कमरे में लगी इन दोनों तस्वीर के करीब आया जो कि चैरिटी वेलफेयर पर खींची गई थी। बहुत जल्द इनाया, बहुत जल्द तुम यहाँ होगी मेरे पास। अगले दिन वो दुआ के साथ वापस आ गई। ये वाक़या इसके लिए एक अहम सबक साबित हुआ था। इसकी बच्ची मरते मरते बची थी। आबरू इस दिन इसी के साथ रही, फिर काशान के साथ चली गई। वो पिछले 3 दिन से मरी की खाक छान रहा था। जब से इसे मालूम हुआ था कि इनाया मरी में है वो यहीं रह रहा था। कभी कभी इसे यकीन न आता कि इतने अरसे से वो इसके इस कदर करीब थी लेकिन वो इसे ढूंढ नहीं पाया। मरी के तमाम हॉस्पिटल्स में इसने अनीका नामी कैंसर की मरीज़ा ढूंढ डाली लेकिन कहीं कोई खबर न मिली। ये भी तो हो सकता था कि वो कोई और इनाया हो, लेकिन इस दुनिया में कितनी इनाया ज़ैगम थी जो कि जवेरिया की दोस्त हो सकती थी। वो अपने गेस्ट हाउस में मुकीम था और अभी भी किसी हॉस्पिटल से ही आ रहा था। इनाया की तलाश में इसका सुकून चैन सब बर्बाद हो चुका था। वो एकदम गाड़ी रोककर अपना सर थाम कर बैठ गया। ऐसे में वो इसे कहाँ ढूंढता? इसे किसी एक जगह से शुरू करना था। एक काले रंग की कार इसके करीब से गुजरी थी और वो इसे अपने ख्यालात में खोया हुआ टिकरी बांधकर देखने लगा। कुछ फीट दूरी पर जाकर वो कार रुकी और इसमें से एक लड़की गोद में बच्चा उठाकर नमदार हुई। शायद इसे वापस इस्लामाबाद जाना चाहिए और एक बार फिर जवेरिया से कुछ उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस लड़की की पुश्त जैगम की तरफ थी लेकिन वो गुलाबी रंग की कंबल में लिपटे बच्चे को देख पा रहा था। ड्राइविंग सीट से एक आदमी निकला और वो इससे कुछ बात करने लगा। जैगम को लगा इसका दिल फट जाएगा। इनाया को देखे से 8 माह बीत चुके थे और वो सोचता था कि 5 साल इसके साथ रहकर इसे जिंदगी से निकाल देगा। अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा उठा। वो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने लगा। जब कुछ कदम चलने के बाद वो लड़की एकदम पलटी और मुस्कुराते हुए बच्चे का हाथ पकड़कर अलविदा करने लगी। जैगम का हाथ वहीं थम गया क्योंकि मुस्कुराते हुए इस बच्चे के साथ इसकी अपनी बीवी थी। इसने आंखें जोर से बंद करके फिर वाह की कि कहीं इसकी नज़र का धोखा तो नहीं, लेकिन वो इनाया ही थी। वो बेखुदी में कार से निकला और वो लड़की वापस पलट गई और एक घर में दाखिल हो गई। अभी इसने कुछ कदम ही उठाए होंगे जब इसी कार वाले ने हॉर्न बजाकर सड़क रास्ते से एक तरफ होने का इशारा किया। जैगम इसके रास्ते से हट गया लेकिन अगली ही सोच के साथ इसकी सारी खुशी हवा हो गई और रगें तन गई। वो शख्स कौन था और वो बच्चा? क्या इसने वाकई धोखा दिया था? क्या वो इस शख्स के साथ फरार हुई थी? एक बार फिर इसकी रगों में इनाया के लिए नफरत गर्दिश करने लगी। इसका दिल किया कि वो इसे उल्टा लटका दे और इस धोखे की ऐसी सजा दे कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। लेकिन इस सब के बावजूद इसने अपने कदम इस तरफ नहीं बढ़ाया और खुद को काबू करने लगा। वो बच्ची 1 या 2 माह की लग रही थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि वो भी इसे धोखे में रख रही थी? वो मेरी औलाद भी तो हो सकती है। कहीं किसी कोने से इसके दिल ने सता दी थी। वो जो इसे खुश रखने के दावे करता था फिर क्यों इसे उल्टा लटकाने का सोचने लगा था? इसे खुद पर शर्मिंदगी हुई थी। अनाया के दरवाजे तक जाने के बजाय वो अपनी कार में बैठ गया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। अनाया को ले जाने का इरादा इसका अभी भी कायम था। वो इसकी औलाद होती या नहीं, लेकिन इससे पहले वो मुकम्मल सच जानना चाहता था कि क्या वही इसका बाप है। इसका दिल जानता था कि इसका जवाब हाँ में है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले वाला जैगम भी मौजूद था जो वक्त के साथ साथ बदल सकता था। अनाया दुआ को डॉक्टर के पास से अभी लाई थी। इस वाक़े के बाद से वो ठीक से फीड नहीं करती थी। इसे खुद पर बार बार गुस्सा आता कि इसकी बच्ची खौफजदा हो गई है। इत्तेफाक से आबरू भी अपने मुआयने के लिए वहाँ आई थी। फिर इनाया के लाख मना करने पे भी इसने काशान को कहा कि वो इसे ड्रॉप कर कर आए। अनीका बेगम की वफ़ात के बाद जितने एहसान इनके इस पर थे वो इन्हें कभी भी अदा ना कर पाती। वो दुआ के सर को बोसा लेकर इसे बेड तक ले गई।
اگلے کچھ دن اس کے سکون سے گزرے۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ آبرو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے گھر آ گئی اور دعا کی ذمہ داری خود لے لی۔ وہ بے فکری سے جب پیپر دے کر لوٹی تو اس کے گھر کا تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ آبرو بری طرح رو رہی تھی اور کاشان اسے سنبھال رہا تھا۔ عنایہ مجھے معاف کر دو، میں نے ان لوگوں کو بہت روکا لیکن وہ گھر میں گھس گئے اور دعا کو لے گئے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی لیکن دعا کا ذکر سنتے ہی اس کے پیروں تلے زمین نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ کون لے گیا دعا کو؟ وہ یہیں ہوگی نا؟ عنایہ سارا گھر چھان کر پھر اس کے پاس پہنچی۔ اس کا جسم لرزنے لگا تھا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ وہ آبرو کو دبوچ کر جھنجھوڑنے لگی، کہاں ہے میری دعا؟ کون لے گیا اسے؟ عنایہ رکو، وہ پہلے ہی خوفزدہ ہے، کاشان اسے اپنی بیوی سے دور کرتا کہنے لگا۔ وہ لوگ یہ کاغذ آبرو کو دے کر گئے ہیں۔ عنایہ کانپتے ہاتھوں سے وہ طے شدہ کاغذ کھولنے لگی اور اسے اپنا خون ٹھنڈا پڑتا محسوس ہونے لگا۔ جب تم نے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کیا تو وہ بنا کسی اطلاع کے کیا۔ میں اپنی بیٹی لے جاتے ہوئے اطلاع کر رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ زیگم وہ اس تک پہنچ گیا؟ اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اسے معلوم ہے کہ دعا اس کی بیٹی ہے۔ ایک طرف اس کے دل کو سکون آیا کہ دعا محفوظ ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ آبرو اور کاشان کو نظر انداز کرتی لڑکھڑاتے قدموں پہ باہر چل دی اور پھر بس اسٹینڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے اس کے حواس قائم ہو رہے تھے، پریشانی کی جگہ غصہ لینے لگی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کس حق سے وہ اب دعا کو لے کر گیا تھا؟ غصے سے خون کی روانگی پھر سے تیز ہوئی تھی۔ زیگم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کی چھوٹی سی بچی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ سر، کیا میں اسے فائنل کر دوں؟ ہاں، اور صدیقی صاحب کو کہو جو رپورٹ بنانے کا ان سے کہا تھا وہ اب مجھے چاہیے۔ جی سر، بہتر۔ زیگم نے سر کے اشارے سے اسے جانے کا کہا جب اس کے آفس کے باہر سے شور سنائی دیا۔ میڈم، آپ ایسے بنا اپوائنٹمنٹ کے نہیں جا سکتی، رکیں۔ میڈم رک جائیں، دفعہ ہو جاؤ میرے راستے سے ورنہ تمہارے صاحب کے ساتھ تمہیں بھی مار دوں گی۔ عنایہ کی آواز میں جلال تھا۔ وہ اب ایک ماں تھی جس سے اس کی اولاد کو دور کیا گیا تھا۔ زیگم اس کی آواز سن کر مسکرا پڑا۔ جیسے اس نے سوچا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اسے آنے دو۔ جی سر۔ اس کا مینیجر سر ہلاتے ہوئے جلدی سے چلا گیا۔ کچھ لمحے کے بعد اس کا دروازہ کھلا اور عنایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے زیگم کے منہ پر اپنا نشان چھوڑنا چاہا لیکن اس نے عنایہ کا ہاتھ فضا میں ہی تھام لیا۔ 8 ماہ 7 دن اور 9 گھنٹے وقت بدلا ہوگا لیکن زیگم عباس ابھی بھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے عنایہ کو جھٹکے سے چھوڑا تو وہ اس سے کچھ قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ مشتعل لہجے میں اس سے گویا ہوئی، آنکھیں انگارہ برسا رہی تھیں۔ میری بیٹی کہاں ہے زیگم؟ مجھے دعا واپس کرو۔ اس نے مٹھی میں پکڑا کاغذ اس کی طرف پھینکا۔ دعا، آئی لائک اٹ۔ زیگم، وہ اس کی مسکراہٹ پر جھلس گئی تھی اور زور سے چیخی، میری بیٹی مجھے واپس کرو، تم اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ دور؟ میں نے کب اسے تم سے دور کیا؟ وہ اپنے باپ کے گھر ہے اور تمہیں بھی وہیں ہونا چاہیے۔ تم خود وہاں سے گئی تھی، کسی نے نکالا تو نہیں؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا اطمینان سے کہنے لگا، وہ گھر جہاں تم نے مجھے بے عزت کیا، مارا پیٹا، وہ گھر تھوکتی بھی نہیں میں اس جگہ پہ۔ اور میری بیٹی مجھے لوٹا دو، اسے میری ضرورت ہے، اس کو ایک باپ کی بھی ضرورت ہے۔ تم نے مجھ سے اس کی زندگی کے اہم فیصلے چھین لیے، میں مزید ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں دعا چاہیے تو میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا۔ اب کی بار وہ بھی مشتعل ہوا تھا، کبھی بھی نہیں، میں اسے لے جاؤں گی۔ اچھا، کوشش کر لینا، وہ تمسخرانہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے پانی بہنے لگا تھا۔ میں تم پر کیس کروں گی زیگم۔ عدالت کبھی بھی اس کی جتنی چھوٹی بچی کو اس کی ماں سے الگ نہیں کرے گا۔ وہ اب سرخ آنکھ کے لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ کیس؟ خوشی سے کرو کیس، اور جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ تمہاری وجہ سے دعا مرتے ہوئے بچی تب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ اس کی رگیں پھولنے لگیں، عنایہ کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ یہ بات کیسے جانتا تھا؟ وہ ایک غلطی تھی زیگم، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ ہکلانے لگی تھی، لفظ مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ اسے دعا کا بے جان ہوتا وجود ایک دم یاد آیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، پلیز مت کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ دعا میرے پاس ہے، تمہیں اس کی زندگی میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن میں اسے تمہیں نہیں سونپوں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا کہنے لگا۔ عنایہ اس سے ایک دم دور ہوئی۔ آخر کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ تمہیں تو مجھ سے اولاد چاہیے بھی نہیں تھی، تم تو اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ عنایہ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ زیگم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں اپنے اولاد کے ساتھ ایسا کروں گا؟ جس شخص نے اپنے بھائی کے لیے اتنا کچھ کیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کیا؟ اس کی بات نے عنایہ کو گنگ کر دیا۔ وہ اب تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں پریگننٹ ہوں تو
تب تم نے صاف لفظوں میں اس بچے کو اپنانے سے انکار کیا یا اسے ختم کر دینے کی دھمکی دی تھی، کیونکہ تمہیں میں اس کی ماں کے روپ میں قبول نہیں تھی۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ آواز آہستہ رکھو عنایا، اور مجھے نہیں یاد ایسا کچھ بھی۔ عنایا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اوہ میرے اللہ، اسے واقعی میں کچھ یاد نہیں، اس نے ایسا کہا؟ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو زیغم؟ تم نے اتنی بے دردی سے… بس کر دو عنایا، مجھے نہیں یاد میں نے ایسا کچھ کہا۔ اگر کہا بھی تو وہ غصے میں تمہیں درد دینے کے لیے کہا ہوگا۔ میں کبھی اپنی اولاد کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے تمہیں واپس آنے کا کہہ رہا ہوں۔ دعا میرے وجود کا حصہ ہے، وہ میرے ساتھ رہے گی۔ تم اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو۔ وہ دروازے کی سمت اشارہ کرتا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مرے ہوئے قدم اٹھاتی وہاں سے چل دی۔ وہ ایک بار پھر ہار گئی تھی۔ وہ اس کے ہارے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے خود بھی تکلیف میں تھا۔ اس نے عنایا کو محبت سے اپنی طرف راغب کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب معلومات حاصل کی کہ وہ اس کی بیٹی ہے تو زیغم کو بہت دکھ ہوا۔ عنایا نے اسے اپنی اولاد کے لمس سے محروم رکھا۔ وہ باپ تھا، اس کا حق رکھتا تھا دعا کو جاننے کا، اسے پہلی بار اپنی گود میں لینے کا، اسے پہلی بار دیکھنے کا، لیکن وہ اس سب سے محروم رہ گیا۔ لیکن اب اس کا ارادہ پختہ ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے ماتحت نے دعا کے سانس رکنے کے بارے میں بتایا۔ عنایا اسے فیڈ کرواتے ہوئے سو گئی تھی، اسی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے عنایا پر شک تھا کہ ہاں ضرور غصہ ہوگا، لیکن وہ تنہا اسے نہیں سنبھال سکتی۔ وہ اسے معاف کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لیتی۔ اسے خوف تھا کہ وہ دوبارہ کوئی حادثہ ہوا تو پھر اس کے لیے بھی دعا سے دور رہنا مشکل تھا، اسی لیے اس نے یہ راستہ اپنایا۔ عنایا اپنی بیٹی کے لیے مجبوراً اس کے ساتھ رہتی، لیکن وہ مطمئن تو رہتا اور پھر اسے منانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ مجھے ضرور معاف کر دے گی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا سوچنے لگا۔ رات تک جب وہ واپس پہنچی تو آبرو اور کاشان ابھی بھی وہیں موجود تھے۔ عنایا کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم کب سے تمہیں کال کر رہے تھے، دعا کو کچھ پتہ چلا؟ اگر نہیں تو اب پولیس کے پاس چلنا چاہیے۔ کاشان اسے دیکھتے ہی بولنے لگا، جبکہ آبرو شرمندہ دکھ رہی تھی۔ وہ چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ ٹھیک ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ اس نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ زیغم دوسری بار اس کی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ تم لوگ جاؤ، پریشان کرنے کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ آبرو کچھ کہنے لگی، لیکن کاشان نے اسے خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ رات اس نے بہت مشکل سے گزاری تھی۔ ساری رات وہ دعا کے لیے تڑپتی رہی اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی۔ اس نے زیغم پر کیس کرنے کا سوچا تھا۔ جو بھی ہو، اسے یہ کوشش تو کرنی چاہیے۔ عدالت اسے ضرور سمجھے گی۔ اسے شدت سے اگلی صبح کا انتظار تھا۔ اگر زیغم نے اس کی زندگی میں مداخلت نہ کی ہوتی تو اس وقت وہ دوسرا پیپر دے رہی ہوتی۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ بینک کے لیے نکل پڑی۔ اس کا ارادہ پیسے نکلوا کر فوراً کوئی بہترین وکیل کی خدمات حاصل کرنا تھا۔ اس کا بس چلتا تو آج ہی کیس کروا کر فیصلہ بھی کروا لیتی۔ جب بینک پہنچ کر پیسے نکلوانے چاہے تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا اکاؤنٹ خالی ہے۔ کہ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے مہینے تو اس میں 35 لاکھ موجود تھے، وہ کہاں گئے؟ میم، آپ نے پچھلے ہفتے تمام پیسے نکلوائے ہیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ مزید بولتی اس سے پہلے اس نے آنکھیں میچ لی۔ زیغم وہ دان پیستی بینک سے نکل آئی۔ وہ اس سے پہلے کی طرح بے بس کر رہا تھا۔ تب انیکا بیگم کو استعمال کیا اور اب دعا۔ اس کے پاس زیغم کی بات ماننے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن وہ اس سے ہارنے والی نہیں تھی۔ کام کافی تیزی سے مکمل ہو گیا، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنے عرصے بعد تمہارے چہرے پر پھیلی یہ مسکراہٹ دیکھ کر میں کتنی پرسکون ہوئی ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے زیغم۔ وہ ان کی بات سن کر خفیف سا مسکرا دیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں اور اس کی وجہ دعا ہے۔ گزرے ہوئے چند مہینے میرے لیے بہت مشکل تھے، اپنوں کے راز افشا ہونے اور اب مجھ سے کئی غلطیاں سدھارنی ہیں۔ وہ کھویا سا کہنے لگا۔ سمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا۔ زیغم اپنے خیالات کی دنیا سے نکلا تو محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا کہنے لگا۔ زیغم، میں دعا کے لیے اس گھر میں آنے سے جتنا خوش ہوں تم نہیں جانتے، لیکن وہ چند ماہ کی بچی ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ میں اور اس کی نینی سارا دن ساتھ تھے، پر وہ اپنی ماں کو تلاش کرتی ہے۔ زیغم، یہ ظلم مت کرو۔ امی، وہ میرا خون ہے، میں اچھے سے سمجھتا ہوں اس کی ضروریات کو، اور آپ گھبرائیں نہیں، آج شام تک اس کی ماں اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ کافی ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اندرونی گیٹ تک ہی پہنچا تھا جب مخالف سمت سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالے وہ کافی گھبرائی ہوئی دکھتی تھی۔ آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ اور سوزش کا شکار تھیں۔ لگتا تھا وہ ساری رات روتی رہی ہے، ابھی بھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ زیغم کو اس کی حالت دیکھ کر کافی دکھ ہوا، لیکن یہ وقتی سختی بھی لازمی تھی۔ تو میری امید سے پہلے ہی پہنچ گئی؟ وہ اپنی مہنگی گھڑی کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ درست لہجے میں کہنے لگی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہارا مطلب ہماری بیٹی؟ دعا کہاں ہے زیغم؟
امی، وہ اس کے جواب دینے کے بجائے سمینہ بیگم کو آواز دینے لگا۔ سمینہ بیگم اس کی آواز سن کر ناشتے کی ٹیبل سے اٹھائیں۔ کیا ہوا اب؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے نظر عنایہ کی طرف گئی، وہ وہیں خاموش ہو گئی۔ امی، عنایہ کو دعا کے پاس لے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں بلکہ باہر کی طرف چل دیا۔ عنایہ نے ایک نفرت بھری نظر اس کی طرف اچھالی تھی۔ کیسی ہو تم بیٹا؟ وہ چہرے پر تبسم لیے اس سے پوچھنے لگی، لیکن عنایہ کو ابھی صرف اس کی بیٹی چاہیے تھی۔ مجھے دعا کے پاس لے جائیں۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا تو صرف اپنی بیٹی کے لیے پریشانی، جسے وہ سمجھتے ہوئے عنایہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دی۔ یقین مانو، میں نے زیغم کو بہت سمجھایا کہ دعا کو ایسے نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن وہ جب اپنی ضد پر آ جائے تو سنتا ہی نہیں، وہ تعصب سے کہنے لگی۔ لیکن عنایہ انسنا کر کے ان کی تقلید میں زیغم کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں دعا تو نہیں تھی، لیکن کچھ غیر معمولی تبدیلی اس نے بخوبی محسوس کی۔ جہاں پہلے اس کی فیملی فوٹو تھی، وہاں اب اس کی اور دعا کی تصویر چپساں تھی۔ ایک تصویر میں وہ تینوں اکٹھے تھے، شاید وہی تصویر خود سے بنائی گئی تھی، کیونکہ ایسے تو وہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا اس سے، جیسے وہ فوراً دبا گئی۔ باقی تصاویر اس کی اور دعا کی تھی، جو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے چھپ کر کھینچی ہوں۔ عنایہ نے خود کو ان تصاویر کے حصار سے نکالا۔ زیغم کے کمرے کے ساتھ اٹیچ سیٹنگ ایریا سے دعا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف گئی تو ایک درمیانی عمر کی خاتون اسے گود میں لیے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دعا، میری بچی۔ عنایہ نے اسے فوراً ہی اس خاتون کی گود سے چھین لیا اور اس کے چھوٹے سے چہرے کو بوسے لینے لگی۔ اسے دیکھ کر جیسے انا کے دل کو سکون مل گیا ہو، اور پھر اس کی بھوک کو ختم کرنے کے فیڈ کروانے لگی۔ ننھی دعا بھی اس کے مانوس لمس سے کچھ ہی دیر میں خاموش ہو گئی۔ جب وہ سکون سے فیڈ کرنے لگی تو عنایہ تب سے پہلی بار اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ بیگم نے اس سیٹنگ ایریا کو نرسری روم میں بدل دیا تھا۔ دیواروں پر پنک اور پرپل رنگ کا پینٹ تھا۔ اس طرح چھت کو مصنوعی چاند اور ستاروں سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر مختلف کارٹون کریکٹر بنائے گئے تھے۔ کمرے کے ایک سائڈ پر صوفہ تھا اور کھڑکی کے سامنے راکنگ چیئر موجود تھی۔ وہ اس راکنگ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اور سمینہ بیگم ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اسی طرح ایک طرف دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا لکڑی کا ڈبہ تھا، جس میں شاید اس کے لیے کھلونے تھے۔ بلا شبہ وہاں پر ہر وہ چیز موجود تھی جو کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خواہش کرتا ہوگا۔ اس نے ایک ہی دن میں یہ کمرہ نرسری میں کیسے بدل لیا؟ وہ یہ سوچنے لگی جب اسے وہ تصاویر یاد آئیں۔ نہیں، وہ یہ تیاری بہت پہلے سے کر رہا تھا۔ عنایہ کے لیے ابھی بھی یہ قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ زیغم نے دعا کو دھتکارنے کی جگہ اسے فوراً قبول کر لیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اس سب تیاری سے تو لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش بھی ہے۔ کیا واقعی اس نے تب وہ صرف غصے کی حالت میں کہا تھا، محض اسے تکلیف دینے کے لیے؟ اس پہ یقین لانا مشکل تھا۔ ابھی وہ جو سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ بھی تو سچ تھا۔ وہ آدھے گھنٹے تک دعا کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر وہ سونے لگی تو اسے لٹا دیا اور خود اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے سر پر پیار کرنے لگی جب وہی عورت وہاں دوبارہ آئی۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ عنایہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، نہ ہی وہ یہاں جان پہچان بنانے آئی تھی، بلکہ وہ یہاں صرف تب تک موجود تھی جب تک وہ فرار کا کوئی اچھا موقع تلاش نہ کر لیتی۔ عنایہ کی بے رخی پر وہ کچھ دیر بعد پھر گویا ہوئی۔ میں دعا کی نینی ہوں، کل سے دعا میرے پاس ہی تھی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی، آپ آرام کر لیں۔ عنایہ تو آنکھیں پھیلائے سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ نینی؟ وہ اس طرح غصے سے بولی کہ مقابل بھی پریشان ہو گیا۔ دعا اس کی تیز آواز سے کسمسائی تو عنایہ خود ہی ضبط کرنے لگی۔ ویسے بھی اس پہ چلانے کا کیا فائدہ تھا؟ اب آپ جائیں، دعا کی ماں زندہ ہے، اسے کسی نینی کی ضرورت نہیں، لیکن پلیز جائیں۔ اب کی بار وہ ضبط کا مظاہرہ کرتی کہنے لگی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ صبح سے شام تک وہ وہیں رہی۔ جب تھک جاتی تو صوفے پر لیٹ جاتی۔ اس دوران سمینہ بیگم اکثر آتی ہیں اور دعا سے کھیلتی رہتی۔ دعا بھی ان کے ساتھ کافی خوش لگتی۔ اس کا دل کرتا کہ وہ اسے چھین لے، لیکن خاموش رہتی۔ آخر ان کا رشتہ بھی ایسا تھا۔ انہوں نے بھی اسے کئی بار آرام کا کہا، لیکن وہ ہر بار بے رخی کا مظاہرہ کرتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب خوف بیٹھ چکا تھا کہ اگر دعا اس کی نظروں سے ذرا بھی اوجھل ہوئی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ رات کو جیسے ہی وہ گھر آیا اور عنایہ نے نرسری کے کھلے دروازے سے اسے دیکھا، وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا تم میرا استقبال کرنے آئی ہو؟ وہ ٹائی کو اتارتے ہوئے کہنے لگا۔ تم نہایت گھٹیا انسان ہو، میں اچھے سے جانتی تھی، لیکن تم دعا کے ساتھ یہ کرو گے مجھے امید نہ تھی۔ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے زیغم کے ہاتھ ایک دم تھمے اور وہ اس کی جانب پلٹ گیا۔ ہاں، میں ایک برا انسان ہوں، لیکن دعا کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ پیشانی پر بر لاتے ہوئے قدرے سلجھے لہجے میں کہنے لگا۔ تم نے دعا کو مجھ سے چھین کر کسی انجان عورت کی جھولی میں پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ جیسے کہ کوئی وہ یتیم ہو یا بے آسرا ہو۔ عنایہ،
اس کی آواز ایک دم تیز ہوئی تھی لیکن پھر خود پر ضبط کرنے لگا۔ نہ تو وہ یتیم ہے، نہ ہی اسے بے آسرا سمجھی، اور وہ عورت اپنے کام میں بہترین ہے۔ تم سے چھین کر دعا کو اس کی گود میں نہیں ڈالا، بلکہ تمہاری مدد کرے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے پلٹ گیا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ مجھے اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بیگم کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ ہاں، کتنا دھیان ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ طنزیہ ہوا تھا۔ عنایہ اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ امی مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی، میں اکیلی تھی۔ اور نہیں عنایہ، تم کبھی اکیلی نہیں تھی، تم نے اکیلے رہنے کو خود فوقیت دی تھی۔ آخری بار جب ہماری بات ہوئی تھی تو تم نے قبول کیا تھا کہ تم اپنے فائدے کی وجہ سے مجھ سے شادی کی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی معصوم نہیں۔ اگر میں انا پرست ہوں تو تم بھی خود پرست ہو۔ اب اگر تم میرے راستے سے ہٹو گی تو میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ وہ اس کے منجمد وجود کا فائدہ اٹھاتا سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے بال کان کے پیچھے ڈالنے لگا۔ عنایہ یکدم ہوش میں آئی اور راستے سے ہٹ گئی۔ تم جو مرضی کہو، لیکن میں اسے دعا کے قریب نہیں آنے دوں گی، سمجھے؟ وہ اس کی پشت سے چلاتی ہوئی دوبارہ نرسری میں چلی گئی، جہاں دعا کورٹ میں اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ وہ نائٹ ڈریس پہن کر دعا کے پاس گیا تو عنایہ خود بھی پاس بیٹھے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ گئی۔ تم یہاں کیوں موجود ہو؟ کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ وہ دعا کو محبت سے دیکھتا ہے اس کے سر کا بوسہ لینے لگا تو وہ بھی خوشی کا اظہار کرتی آوازیں نکالنے لگی۔ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عنایہ کے لیے یہ منظر انتہائی عجیب تھا۔ وہیں کہیں دل کے کسی کونے میں ایک خوشی بھی تھی کہ وہ اس کی طرح بنا باپ کے نہیں پلے گی۔ والد کا شفقت بھرا ہاتھ سر پر ہونا کتنا اہم ہوتا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ غور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دعا اس کے کندھے پر سر رکھے انگوٹھا منہ میں ڈالے ہوئے تھی۔ تم تھک گئی ہو اور لگتا ہے کل رات بھی نہیں سو پائی ہو، چلو اٹھو۔ وہ اب پھر عنایہ سے مخاطب ہوا۔ میں یہاں مجبوری کے تحت رک رہی ہوں، خوشی سے نہیں جو کہ تمہارے کمرے میں چلی جاؤں۔ اگر یہ مجبوری ہی ہے تو کمرے میں بھی مجبوری کے تحت چلی جاؤ۔ وہ بھی کہاں ہار ماننے والا تھا۔ میں بس ٹھیک ہوں اور تمہارے کمرے میں تو کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ کیا تمہیں کمرے سے مسئلہ ہے یا میری موجودگی سے؟ وہ ابرو اچکاتا ہوا پوچھنے لگا تو عنایہ اپنا رخ پلٹ گئی۔ ٹھیک ہے، تم گیسٹ روم میں چلی جاؤ، اگر خود کا خیال نہیں رکھ پاؤ گی تو اس کا اثر دعا بھی لے گی۔ تمہیں اس سے کیا؟ اور میں دعا کو یہاں چھوڑ کر گیسٹ روم میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اسے بیگم سے چھیننے کی غرض سے بڑھی لیکن اس نے دعا کو عنایہ کی پہنچ سے دور کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ عنایہ کو اس کی طرح جواب دے، لیکن اس نے خود سے اس راہ پر نہ چلنے کا وعدہ کیا تھا اور اب تو داؤں پہ عنایہ کے ساتھ ساتھ دعا بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں رک جاؤ، میں گیسٹ روم میں چلا جاتا ہوں۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑتے اسے دیکھنے لگی کہ اب یہ کیا چال ہے، لیکن وہ دعا کا بوسہ لیتا اسے تھما کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک بیگ میں اپنے کپڑے ڈالے اور پھر اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ اگر چاہو تو دروازہ لاک کر لینا۔ عنایہ بند دروازے کو دیکھتی رہی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ نہ تو گردن دبوچی اور نہ ہی ہاتھ اٹھایا، اس کے چہرے پر تو پریشانی واضح دکھائی دیتی تھی۔ یقیناً یہ اس کا کوئی نیا حربہ ہے، وہ یہ سوچ کر دعا کو دوبارہ سلانے لگی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی۔ اس نے دیکھا تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ پریشان ہوتی نرسری کی طرف بڑھی لیکن وہ سکون سے سو رہی تھی اور بیگم بھی کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ تم گہری نیند میں تھی اور میں نے دعا کو بیبی مانیٹر پر روتے ہوئے سنا، اس لیے آ گیا۔ وہ شاید آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے بھوک لگی تھی تو میں نے فیڈر بنا کر پلا دیا۔ تم نے؟ وہ ملے جلے تاثرات سے پوچھنے لگی۔ اس کی حیرت پر وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ کیوں؟ کیا میں نہیں بنا سکتا؟ یہ ایک حیران کن بات تھی اس کے لیے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پلٹ گیا اور وہاں سے جانے لگا۔ کوثر صاحبہ آئیں تو اسے تنگ مت کرنا عنایہ، وہ دعا کے لیے اس گھر میں موجود ہیں اور انہیں مالی مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے تم ان کا روزگار ان سے نہیں چھینو گی۔ وہ رخ پلٹ گئی لیکن اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ آج اس کا ارادہ دعا کو یہاں سے لے جانے کا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور اسے نہیں پتا تھا کہ بیگم کب واپس آتا ہے، لیکن اس نے ہر چیز سوچ رکھی تھی۔ سمینہ بیگم ہمیشہ کی طرح کیلولے کے بعد اب کچن میں ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ عنایہ دعا کو اٹھائے لان میں ٹہل رہی تھی۔ کوثر کو تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے روانہ کر دیا تھا اور اب نظر صدر دروازے پر مرکوز تھی۔ ان کی آزادی کے راستے میں صرف وہ چوکیدار ہی تھا۔ اچانک گھر کے اندر سے شور پیدا ہونے لگا جس کی آواز عنایہ اور اس چوکیدار نے بھی بخوبی سنی تھی۔ عنایہ نے بڑی محنت سے بیگم کے باتھ روم کا والو توڑا تھا۔ اب پانی کمرے میں پھیلنے لگا تھا۔ چوکیدار اس کی آواز
की वजह मालूम करने के लिए अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। बस इसी मौके की तलाश में तो थी वो कब की। वो तेजी से चलती सदर दरवाजे की जाने बढ़ी और इसे खोलने लगी, लेकिन वो नहीं खुला। अब वो दुआ को लेकर चौकीदार के कैबिन की तरफ गई, लेकिन इसकी बदकिस्मती के बिना पासवर्ड के वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। वो किसी भी वक्त वापस आ जाता, इसलिए इसने कुछ सोचते हुए पासवर्ड में जैगम के वालिद का नाम लिखा। कुछ ही सेकंड में सदर दरवाज़ा खुलने लगा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इसने जो सोचा वही सही पासवर्ड था। जैगम को इसे बेहतर करने की ज़रूरत है, वो ये सोचते हुए केबिन से बाहर निकली, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि चौकीदार दरवाजे की वजह से नहीं बल्कि जैगम की वजह से खुला है। वो किस शाने बेनियाजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए पोर्च में दाखिल हुआ था और इनाया अपने दांत पीस कर रह गई। मेरे साथ चलो, वो इसे बाजू से पकड़ते वापस ले जा रहा था। पकड़ में मजबूती ज़रूर थी, लेकिन वो इसे कोई तकलीफ नहीं दे रहा था। दुआ को भी वो इनाया से ले चुका था। अभी वो सदर दरवाज़ा खोलने ही वाला था जब गलत पासवर्ड के साथ इनाया की तस्वीर इसे नोटिफिकेशन में मौसूल हुई। जैगम को यकीन था कि वो फरार की कोशिश करेगी, इसलिए पहले से तमाम इंतजामात कर रखे थे। छोड़ो मुझे, वो इसके साथ चलती कदरे मोहतात अंदाज में कहने लगी। कौसर, इसकी बुलंद आवाज़ से दुआ की नीनी कहीं से भागती हुई आई और जैगम दुआ को इसके हवाले करता नर्सरी में ले जाने का हुक्म सुनाने लगा। इनाया ने इसे वापस लेना चाहा तो जैगम ने इसे फिर से बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे, तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ रोक सकते हो? कभी भी नहीं, वो फिर से गुस्से में बोली तो जैगम कौसर को इशारा करते खुद इनाया को करीबी कमरे में खींच कर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। दुआ मेरी है, बस मेरी, और तुम यहाँ नहीं रोक पाओगे हमें। इसने इनाया को दोनों शानों से थामा और अपने करीब किया। छोड़ो मुझे, वो फिर से चीखी थी। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ रोकना नामुमकिन है, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि अपनी मर्जी से तुम यहाँ रुक जाओ। वो इसकी बात पर हंस पड़ी और खुद को एक झटके से आज़ाद करवाया। तुमने जो कुछ किया, इसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ एक लम्हे भी रुकूंगी? मुझे यकीन है तुम अपने लिए नहीं तो दुआ के लिए इस रिश्ते को एक और मौका ज़रूर दोगी। रिश्ता? कौन सा रिश्ता जो सिर्फ कागजात तक मुहित है? वो फिर से बिगड़ी थी। तुम जानती हो कि हमारी शादी किन हालात में हुई, और मैं हमारे निकाह की बात कर रहा हूँ जो मुकम्मल शरई तौर पर हुआ था, ना कि किसी मुआहदे। हाँ, मुझ पर हाथ उठाकर मुझे मरने के लिए छोड़कर तुम्हें ये शरई रिश्ता याद आ रहा है? इसकी आवाज़ रुंध गई, आंखों में नमकीन पानी चमकने लगा था। मैं शर्मिंदा हूँ इनाया, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं बदल चुका हूँ, प्लीज़। वो कुछ कहने लगी थी, लेकिन इसके एतराफ़ और फिर माजरत पर खामोश हो गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जैगम अब्बास इससे माफ़ी मांग रहा है। जैगम इसे हैरत में मुब्तला पाकर मज़ीद बोलने लगा। मैं इकरार करता हूँ कि मुझे बाबा की वफ़ात के बाद शदीद गुस्से का मसला रहा, और जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने तुम्हें कसूरवार बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन मैं सब ठीक कर देना चाहता हूँ। प्लीज़, तुम जान जाओगी कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये फरार की सोच निकालनी होगी। वो अभी भी इसी हैरानगी में थी, लेकिन फिर खुद को संभालने लगी। तुम कहते हो कि तुम बदल गए हो, लेकिन इसके बावजूद दुआ को अगवा किया और मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर। अगर तुम माफ़ी के तलबगार थे तो ऐसा नहीं करते। तुम खुद ही बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हारे सामने अचानक आ जाता और कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ और तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करती? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा सर फाड़कर वहाँ से फरार हो जाती। इनाया शिद्दत जज्बात से कहने लगी तो वो मुस्कुरा उठा। इसीलिए मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ा, वो अपनी बात ख़त्म करने के अंदाज में कहने लगा। जब से तुम आई हो, क्या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ दी? वो सही कह रहा था। इनाया ने भी इसमें तब्दीली को नोट किया था। अगर वो वही पहले वाला जैगम होता तो अब तक कई बार हाथ उठा चुका होता, लेकिन फिर भी इस पर यकीन करना मुश्किल था। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं जैगम? तुमने मुझे खुद पर यकीन करने के लिए कुछ नहीं दिया। मैं जानता हूँ, काश कोई ऐसा रास्ता होता कि मैं तुम पे अपनी नेक नीयती साबित कर पाता। वो इसका रुखसार नरमी से छूता हुआ कहने लगा। कब इसकी आंखों से पानी बहने लगा था, इनाया को एहसास तक न हुआ। इसका लम्स महसूस करते ही इसने अपने चेहरा इससे दूर कर लिया और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ कमरे में गूंजी, जिसे सुनकर वो दोनों एक लम्हे के लिए वहीं थम गए। इनाया ने जैगम की गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था। वो आंखें फैलाए इसे देख रहा था। गुस्से से रगें फटने लगी, लेकिन फिर भी वो जब्त करने लगा। ये क्या हरकत थी इनाया? वो बमुश्किल गोया हुआ था। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम वाकई यकीन के काबिल हो?
زیگم اپنی آنکھیں زور سے بھینچ گیا اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑنے لگا۔ تو ہو گیا تمہیں یقین اب؟ بالکل بھی نہیں۔ اس نے ایک اور تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا اور اب وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ میرے کردار پر بار بار انگلی اٹھانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا تھپڑ داغا تھا۔ عنایہ کا ہاتھ خود بھی سرخ ہو چکا تھا اور درد کرنے لگا تھا۔ یہ مجھ سے زبردستی کرنے کے لیے اور پھر مجھے دھتکارنے کے لیے تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھایا لیکن اب کی بار اس نے ہوا میں اس کا ہاتھ روک دیا۔ عنایہ اس کے تشدد کے خوف سے آنکھیں بند کر گئی، لیکن اس کے برعکس اس نے عنایہ کو اپنی جانب کھینچا اور اس کا اگلا جملہ اس کے لبوں پر ہی روک دیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام رہی۔ جب اس کا سانس رکنے لگا تو اس سے جدا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنی بگڑی ہوئی سانس کو درست کرتی پوچھنے لگی۔ عنایہ کے شانے ابھی بھی اس نے تھام رکھے تھے۔ کیا تمہیں ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اسے ایک بار پھر خود سے دور دھکیلنے لگی اور اب کی بار زیگم نے بھی اسے آزاد کر دیا۔ عنایہ اس کی نظروں میں صاف دکھ رہا تھا کہ وہ اسے ایک موقع کا طلبگار ہے۔ اگر تم واقعی میں سب کچھ سدھارنا چاہتے ہو تو میری کچھ شرائط ہیں، وہ خود اعتمادی سے کہنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے درمیان کوئی بھی شرائط آئیں، لیکن البتہ تمہاری خواہشات کا احترام کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی پہلی خواہش اس کے سامنے کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا صوفے کے قریب لے گیا۔ عنایہ کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا، اس لیے تھوڑا بوکھلا گئی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ تم واقعی وہ شخص نہیں رہے یا یہ کوئی نیا روپ ہے تمہارا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی خاموش نہ رہ پائی۔ یہ تو تمہیں وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ وہ اس کی ہتھیلی کو پھیلا کر اس پر بوسہ لینے لگا جو کہ اس پہ ہاتھ اٹھانے سے سرخ ہو چکی تھی۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے تمہاری؟ ہاں بالکل ہے، وہ حال میں واپس آئی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہوئے تھے۔ تمہیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ میں یہ ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور خود کو کھوجنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری بیوی اور دعا کی ماں ہو، یہی تمہاری پہچان ہے، اور اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر تم نوکری کرو گی؟ ہرگز نہیں۔ اگلی بات کرو، میں تم سے اجازت نہیں لے رہی، سمجھے؟ اب کی بار وہ بگڑی تھی۔ دیکھو عنایہ، نہیں، تم نے مجھ سے موقع مانگا اور میں وہ موقع دینے کو تیار ہوں، لیکن میری اپنی شرائط پر، نہ کہ تمہاری۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگی تو زیگم نے اپنے دان بھینچے۔ اب مرضی تمہاری ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی تب زیگم کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، تم جاب کر سکتی ہو، لیکن اگر اس کا کوئی بھی منفی اثر تم پہ یا دعا پر پڑا تو وہ بھول جانا کہ میں تمہیں نوکری کرنے دوں گا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتا اسے تنبیہ کرنے لگا جبکہ وہ اپنا ہونٹ چباتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی زندگی ایسا موڑ بھی لے آئے گی، یہ اس نے کہاں سوچا تھا؟ کیا یہ کوئی انہونی تھی یا کوئی امتحان تھا، یا پھر اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا؟ زیگم، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ اسے مزید کچھ نہ کہنے کا موقع دینے کے بعد وہاں سے چل دی۔ وہ اس سے نوکری کا تو کہہ چکی تھی لیکن اب اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نوکری کا ذکر اس نے محض زیگم کے تاثرات دیکھنے کے لیے کیا تھا اور اس نے زیگم کے آفس میں نوکری سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اصل میں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو خود پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کے رشتے میں کوئی بہتری تو نہیں آئی تھی لیکن پہلے جیسی نفرت بھی نہیں تھی۔ اسے یہ بات بہت عجیب لگی۔ گھنٹوں دعا کو گود میں لیے اس بارے میں سوچتی رہتی۔ محض کچھ تھپڑ اور چند شرائط، صرف اتنی سی تھی اس کی ناراضگی، اور زیگم اسے نہ تو وہ پہلے سے جان پائی تھی نہ ابھی جان پائے گی۔ دعا کو سمینہ بیگم کے پاس چھوڑ کر وہ اس وقت نوکری کی تلاش میں تھی۔ اپنے انٹر کے پیپرز بھی زیگم کی وجہ سے نہیں دے پائی تھی اور اس نے 1 سال کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسلام آباد جیسے شہر میں میٹرک پاس کے لیے نوکری حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہ تھا۔ جب تھک ہار کر ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے، قسمت سے انہیں ریسیپشنسٹ کی ضرورت تھی۔ وہ اتنی تعلیم یافتہ تو نہیں تھی لیکن ریسیپشنسٹ کے کام کے لیے اس کی تعلیم سے زیادہ انہوں نے اس کی شکل و صورت کو ترجیح دیا۔ وہ 1 ہفتے کے وقت میں ہی ایک نوکری حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ آج اس کا ریسیپشن کے طور پر پہلا دن تھا اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ دعا بھی اس وقت اپنی دادی کے پاس تھی جس وجہ سے وہ قدرے مطمئن تھی۔ زیگم اسے تیزی سے لقمے لیتا دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہیں اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ارادہ بدلنے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ عنایہ کا دل بھی اس سے دعا سے دور ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن اگر ابھی بھی وہ زیگم کی بات مان لیتی تو وہ یقیناً یہ سمجھ لیتا کہ وہ ہمیشہ اس سے اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی نوکری کا معاملہ نہیں بلکہ اس کی عزت نفس کا معاملہ تھا۔
ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا زیغم؟ ہاں، لیکن اگر تمہیں جاب کرنی ہے تو تم میری کمپنی میں کر لو، وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا کہنے لگا۔ جب عنایہ نے چائے کے کچھ گھونٹ بھرے اور کھڑی ہو گئی، میں جا رہی ہوں، آج پہلا دن ہے تو 5 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ اس کی بے حجہ ضد پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ بالکل نہیں، میں ایک ریسیپشنسٹ کی جاب کے لیے اتنی مہنگی گاڑی میں نہیں جا سکتی۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب یہ کیسی ضد ہے؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اب تو ٹھیک ہے؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن عنایہ وہیں کھڑی رہی۔ اب چل کیوں نہیں رہی تم؟ میں نہیں چاہتی تم میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ پلیز زیغم، مجھے اپنے لیے کچھ کرنے دو۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا اور پھر سمینہ بیگم کے پاس بھاگ گئی، جو کوثر کی مدد سے دعا کو سنبھال رہی تھیں۔ دعا کو اچھے سے پیار کر کے وہ واپس آئی تو زیغم وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ شکر کا سانس لیتی باہر چلی گئی۔ ایک کے بعد ایک کام کرتے ہوئے کب 3 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ بھی نہ لگا۔ وہ ڈیسک پہ واپس آئی تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ اپنے تمام کسٹمرز کو ایسے ہی خوش آمدید کرتی ہیں؟ زیغم چہکتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اس نے نہ جانے کون سا مار کا سر کیا ہو۔ زیغم، تم جاؤ یہاں سے۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا اس جگہ کا؟ وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری ڈرائیور نے تمہیں غلطی سے یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہاں، غلطی سے، عنایہ ضد ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنا ہے۔ تم تھک گئی ہوگی، چلو میرے ساتھ، بس بہت کام ہو گیا۔ وہ ڈیسک پر کوہنی ٹکائے بولنے لگا، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ دونوں کا ہو گیا تو مجھے میرا ٹیبل بتا دیں۔ زیغم کی پشت سے ایک شخص قدرے سخت لہجے میں بولا تو وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ مصروف ہیں، ابھی جاؤ یہاں سے، زیغم بھی درستی سے بولا۔ زیغم، وہ بھی اسی آواز میں چلا اٹھی، مجھے معاف کر دے، میں ابھی بتاتی ہوں۔ عنایہ، تم خاموش رہو۔ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کا؟ پہلے معافی مانگو اس سے۔ عنایہ پریشانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی اور پھر زیغم کو بازو سے تھام لیا۔ زیغم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے رویے سے مقابل بھی طیش میں آنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہاں کا مینیجر عنایہ کے سر پہ تھا۔ زیغم، پلیز جاؤ اب۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی، کتنی مشکل سے اسے یہاں کام ملا تھا۔ جب وہ پھر بھی نہ ہلا تو مینیجر سے معافی مانگتی اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ وہ شخص اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا اور تم الٹا مجھے جانے کو کہہ رہی ہو۔ بدتمیزی؟ تم خود کیسے بات کرتے ہو؟ کبھی وہ دیکھا ہے؟ وہ ضبط کرتی بمشکل کہہ پائی۔ اب جاؤ یہاں سے زیغم، ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس کی دھمکی پہ زیغم آخری گھوری سے نوازتا وہاں سے چل دیا تو وہ بھی واپس چلی گئی۔ اسے آفس میں طلب کیا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، زیغم میرا شوہر ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے رویے پر شرمندہ ہوتی معافی مانگ رہی تھی۔ اگر آپ کے شوہر کو نہیں پسند تو آپ کا نوکری کرنا تو آپ گھر بیٹھو اور آئندہ ایسا واقعی نہیں ہوگا کیونکہ تم خود کو فارغ سمجھو، یہاں سے جا سکتی ہو۔ سر پلیز نہیں، پلیز آپ جائیں یہاں سے، مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوتا اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور دل ہی دل میں زیغم کو کوسنے لگی۔ نورین کہاں ہے تمہارا صاحب؟ عنایہ اندر دروازے کی دہلیز پار کرتے ہی چلانے لگی تھی۔ بی بی جی، وہ تو آفس ہوں گے اپنے۔ وہ اس کے سخت تیور دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ عنایہ کا غصہ مزید بھڑک گیا۔ وہ سب سمجھتی تھی کہ وہ وہاں آیا ہی اسے نکلوانے کی سوچ سے تھا۔ وہ زیغم ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ عنایہ کے جسم میں غصے سے خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چلانے سے سمینہ بیگم دعا کو لیے کمرے سے باہر آ گئیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر فکرمندی سے پوچھنے لگی تو عنایہ نے جھنجھلاتے ہوئے دعا کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ نہیں، بس آپ کا بیٹا مجھے پاگل کر دے گا، وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی اور پھر دعا کو فیڈ کروانے کے لیے لے گئی۔ دعا کو سلا کر وہ لگاتار کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ اگر ایسا کرنا ہی تھا تو پہلے ہی حامی نہ بھرتا، کم از کم اس کی اتنی بے عزتی تو نہ ہوتی۔ جب وہ ایک سے دوسرے کونے تک چکر لگا کر تھک گئی تو خود بیڈ پر لیٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ زیغم آج معمول سے پہلے واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنی امی سے مل کر سیدھا دعا کے پاس گیا۔ وہ عنایہ کے پاس بیڈ پر سو رہی تھی۔ ان دونوں کو یوں ہوش سے بیگانہ دیکھ کر وہ مسکرا اٹھ پڑا۔ پھر پہلے دعا کا بوسہ لیا، اس کے بعد عنایہ پر جھک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر کھڑا ہو گیا اور گیسٹ روم چلا گیا جہاں وہ پچھلے کئی دنوں سے رہ رہا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ نیند کی وادیوں سے نکلنے لگی تھی۔ جب مکمل ہوش میں آئی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے سو رہی ہے۔ دعا ابھی بھی پرسکون نیند میں تھی۔ وہ کوثر کو بلانے لگی تاکہ وہ کچھ دیر اس کے پاس رک جائے۔ کیا زیغم آ گیا ہے؟ کوثر کو دیکھتے ہی وہ سوال کرنے لگی۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے آئے ہیں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا خون ایک بار پھر جوش مار گیا۔ وہی کسی ٹرین کسی رفتار سے اس کے کمرے کی طرف گئی اور
تمام تہذیب بلائے طاق رکھتے ہوئے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ زیگم اس وقت بیڈ پر لیٹنے کی تیاری میں تھا، جس لیے وہ اپنے دونوں جوتے اتار کر اب سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کے اس طرح دروازہ کھولنے پر وہ سائڈ پر رکھی چھڑی کا سہارا لیتے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ دعا تو ٹھیک ہے نا؟ عنایہ جو کہ اسے نہ جانے کیا کیا سنانے آئی تھی اب سب کچھ بھول چکی تھی۔ زیگم، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بے خودی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے سینے پہ ہتھیلیاں رکھ دیں۔ اس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ اس کی بات پہ پہلے تو زیگم کی پیشانی پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ عنایہ کا رنگ سفید پڑنے لگا اور چہرہ آنسو سے بھیگ رہا تھا۔ زیگم کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ اس نے محسوس کی تھی، لیکن اپنی پریشانیوں کے باعث کوئی چوٹ سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ اوہ میرا پاؤں، پریشان مت ہو، اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ تم یہ بتاؤ، کیا دعا ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا۔ ہاں وہ سو رہی ہے، لیکن تم ٹھیک نہیں ہو زیگم، یہ سب کیا ہے؟ عنایہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ زیگم جیسے مضبوط شخص کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی تو زیگم بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ مجھے بتاؤ زیگم کہ یہ جھوٹ ہے، مجھے بتاؤ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کی باتوں پر ایک لمحے کے لیے زیگم کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا میری یہ کمزوری ہماری راہ میں حائل ہو سکتی ہے عنایہ؟ اگر تم اس وجہ سے مجھے قبول نہیں کر پاؤ گی تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ زیگم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مزید رونے لگی تھی۔ میں نے تو تمہیں اپنے دل میں تب ہی جگہ دے دی تھی جب ہمارے درمیان کئی قسم کی مشکلات اور جھوٹی عزت حائل تھی۔ آج وہ پہلی بار اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے تم سے تب بھی محبت کی جب تم مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور تب بھی جب میں یہاں سے چلی گئی۔ اس کی باتوں نے زیگم کو جو سکون بخشا تھا عنایہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بتانا چاہتا تھا، پر خوفزدہ تھا کہ میری حالت سے تم اپنا فیصلہ نہ بدل دو۔ وہ اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا کہنے لگا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا زیگم؟ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ اس کی تڑپ زیگم نے بھی محسوس کی تھی اور وہ خفیف سا مسکرا دیا، پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بتانے لگا۔ جب تم ہاسپٹل میں اپنی امی کو لینے آئی تھی تب میں تم تک پہنچنے کے لیے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹ۔ وہ چہرے کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں جو زندہ بچ گیا۔ آج سوچتا ہوں شاید میں تمہارے اور دعا کے لیے زندہ رہا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ عنایہ کے دل میں کس قدر تکلیف اٹھی تھی، وہ ہچکیاں بھرتی رونے لگی۔ زیگم، مجھے معاف کر دو، یہ میری وجہ سے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو بھی ہوا آج تک اس کا ذمہ دار میں اور میری انا ہے، تم نہیں۔ نہیں زیگم، میں مطلبی ہوں، صرف اپنا سوچتی ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں بھاگتی تو میرے تعاقب میں ایسا نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے عنایہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ بھی اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس کی پکڑ عنایہ پر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ ہمیں وقت کی ضرورت تھی عنایہ، خود کو سمجھنے کے لیے، اور اس حادثے نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے جس وجہ سے مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میں صرف تمہیں اور دعا کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی جینا چاہتا ہوں، ایک پاؤں کے بغیر۔ آخری بات اس نے مذاق کرنے کے انداز میں کہی کہ شاید عنایہ رونا بند کر دے، پر وہ مزید رونے لگی۔ دیکھو عنایہ، ہمارے درمیان ایسا بہت کچھ ہے جو ہمیں بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا؟ وہ اس کی بات پر سر ہلانے لگی اور پھر چہرہ اور ناک رگڑنے لگی۔ زیگم اسے بہت انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ، اس نے انا کا نام اس انداز سے لیا کہ وہ اپنے چہرے میں تپش اٹھتی محسوس کرنے لگی۔ یہیں رک جاؤ پلیز میرے پاس۔ زیگم، میں ان کے درمیان ہمیشہ زبردستی یا سرد مہری کا رشتہ رہا تھا، اور اب زیگم کے اس آنچ دیتے لہجے سے وہ بوکھلا گئی تھی۔ چہرہ سرخ اور دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نہیں پلیز انکار مت کرنا۔ وہ اس پر جھکنے لگا تو عنایہ آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ ہر قسم کی سرزنش دم توڑتی چلی گئی۔ اس کی آنکھ دعا کی کلکاریوں سے کھلی تھی۔ یقیناً وہ اس کے سو جانے کے بعد دعا کو وہاں لے آیا تھا۔ عنایہ کو جاگتا دیکھ کر دعا پھر سے انگوٹھا چوسنے لگی اور وقفے وقفے سے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں مارتی۔ زیگم وہاں نہیں تھا۔ کیا وہ اتنی دیر سے جاگی تھی؟ سائڈ ٹیبل پر پھولوں کا خوبصورت بکے اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ ہماری پہلی سہانی صبح کے نام، میں لان میں اپنی گرلز کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے جملے پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار مسکرا دی۔ کتنی ہی تکلیف اور نفرت کو بھلانے میں صرف ایک دن اور ان کی نیک نیتی ہی تو کام آئی تھی۔ اس نے زیگم کی محبت کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کرنے لگی اور ساتھ میں مسکرانے لگی۔ اس کا بس چلتا تو یوں ہی بیٹھی رہتی، لیکن کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فریش ہو کر وہ دعا کے قریب آئی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ چلے میری جان، آپ کے بابا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لان میں پہنچی تو زیگم کرسی پر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹیبل پر ہلکا پھلکا سا ناشتہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عنایہ کا چہرہ چودھری کی چاند کی
کی مانند روشن اور ٹماٹر کی طرح سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنی سانسیں درست کرتی دعا کو پکڑے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ زیگم نے بیچ راستے میں ہی دعا کو اس سے تھام لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کی کلکاریاں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ پھر وہ عنایہ کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا تم آرام سے سوئی؟ ہاں۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس سے زیادہ کیا کہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے لیے کرسی کھینچنے لگا اور اس کے بیٹھ جانے کے بعد دعا کو پکڑے ہی خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زیگم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ باقی باتیں بعد میں عنایہ، پہلے مجھے اور میری بیٹی کو ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ زیگم، تمہیں یہ سب کہنے کی نہیں، سنو پلیز۔ میں تم سے لاشعوری طور پر بہت پہلے سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اسے اپنانے میں بہت وقت ضائع کر دیا۔ لیکن اب میں ہماری اور اس وقت کی اہمیت جانتا ہوں۔ مجھے زیادہ دیر رومانوی ہونا نہیں آتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ اس کی بے تکی بات پر وہ ہنسنے لگی تھی۔ میں ہمیشہ تمہاری اس خوشی کی وجہ بننا چاہتا ہوں، نہ کہ تکلیف کی۔ میں تمہاری عزت اور قدر کرتا ہوں عنایہ، اور ہمیشہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ عنایہ کے لیے ہمیشہ اس کی عزت نفس کا مسئلہ زیادہ رہا تھا، تب اس نے اس کا ذکر کرنا لازمی سمجھا۔ وہ اب خفیف سا مسکرا دی تو زیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ اب پلیز تم میری کھڑے ہونے میں مدد کر دو۔ وہ اس کی معصومیت سے کہے گئے لہجے پر بری طرح ہنس پڑی کہ آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ پھر دعا کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور زیگم کو سہارا دے کر کھڑا کرنے لگی۔ تم ایسے بیٹھ کیسے گئے اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے؟ وہ ہنسی قابو کرتی پوچھنے لگی۔ معلوم نہیں، شاید جوش میں، وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، اور پھر دونوں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا اور وہ بہتری کی جانب گامزن تھے۔ ہماری شادی میں محبت اور عزت دونوں ہی عنصر موجود نہیں تھے، لیکن جو چیز ہم جان پائے وہ یہ تھی کہ محبت سے زیادہ اس رشتے کو عزت اور احترام اور اعتماد کی ضرورت تھی۔ ہر رشتے میں محبت نہیں پائی جاتی، لیکن عزت ہونے سے زندگی خوشگوار ضرور ہو جاتی ہے۔ ہم احترام اور عزت کے اس باہمی رشتے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے، اور محبت وہ تو ایک خوبصورت احساس کی طرح ان کے ساتھ تھی۔ ابھی منزل میں دیر تھی، راستے دشوار تھے، لیکن دلوں میں کدورتیں نہیں تھی، غلط فہمیاں مٹنے لگی تھیں۔ اور پھر زندگی کا حسن بھی تو اسی سے ہے کہ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف باب بدلتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آج حقیقی معنوں میں ہوئے تھے، اور ان کی سب سے مضبوط کڑی ان کی اولاد تھی۔ زیگم نے کچھ کھو کر بہت کچھ پایا تھا، اور عنایہ اس کے لیے تو اہمیت ہی اپنے رکھتے تھے۔ اس نے اپنی بساط سے بڑھ کر خواب دیکھے تھے، اور اب تعبیر قریب تھی۔ ختم شد۔